السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے سامنے مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بہت ہی عمدہ بیان لے کر کے آیا ہوں، جو بہت ہی پیارا بیان ہے۔ اس کو آپ ایک مرتبہ سنیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا۔ کو ٹارچر کرنا شروع کیا کہ اگر تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہے اس سے اگر باز نہیں آئے گا تو تم کو ہم اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ یعنی باپ کہتا ہے میری جائیداد میں تیرا حصہ نہیں ہوگا۔ بیٹے نے کہا خوشی خوشی منظور ہے، پوری جائیداد آپ رکھ لو، مجھے میرے مصطفیٰ کی محبت کا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ باپ نے کہا میرے گھر میں بھی تیرے لیے جگہ نہیں، تو نکل جا۔ حضرت صہیب نکلنے لگے۔ سنو میرے عزیزوں، کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر پہ رہو، میں مدینے چلتا ہوں۔ مکہ سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو ماں پیچھے سے پکار کر کہتی ہے بیٹا تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی ہماری کمائی کے ہیں، تیرے نہیں ہیں، وہ بھی اتار دے۔ کتنے کٹھور دل تھے وہ لوگ، کتنے سخت لوگ تھے۔ حضرت صہیب نے وہ لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، ٹاٹ کی گونی ڈال لی، کانٹے لگا لیے اور چلنے لگے۔ تب بھی بس نہیں کیا، باپ نے کچھ گنڈوں کو بھیجا بیچ راستے میں حضرت صہیب کو مارنے کے لیے۔ گنڈے آئے، راستے میں اتنا مارتے کہ ان کی ناک پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا۔ مار مار کر کے تھک گئے، پھر پوچھا کیا ارادہ ہے؟ وہ اٹھتے ہیں اور لنگڑتے ہوئے کہتے ہیں مدینے جانا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانا ہے۔ خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر میں رہے، خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے مال کا مالک رہوں، لیکن ٹھکرا دینا صرف میرے مصطفیٰ کے لیے یہی ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اتنے زخمی تھے، پیدل چل کر کے مدینے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ مدینے آ رہے تھے، شام کا وقت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ کر کھڑے ہیں، جیسے کسی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک محب میری محبت میں زخم کھا کر آ رہا ہے۔ تو صحابہ دیکھتے ہیں حضرت صہیب آ رہے تھے، زخمی حالت، گھٹنے پھوٹے ہوئے ہیں، ناک پھٹی ہوئی ہے، پورے جسم میں ٹاٹ کے کپڑے ہیں۔ جب وہ قریب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کے ان کے جسم پر ڈال دی، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی ہی بات تھی۔ سنو، حضرت صہیب کہتے ہیں اے لوگوں، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، لیکن میں وہ بندہ ہوں جس سے میری ماں نے بھی کپڑے اتار لیے، اس کے باوجود اگر مجھے کسی نے چادر پہنایا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مجھ سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات۔ اور پھر رسول پاک فرماتے، حضرت صہیب کہتے ہیں پھر گنڈوں نے کتنا مارا تھا، میرے باپ نے کتنا مال لیا تھا، میرا گھر کس نے ہڑپا تھا، مجھے کچھ فکر نہیں۔ یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ ان کا مسلک تو یہی تھا، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشقتیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی، اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے۔ آج نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں، ساری خواہشات کا بنڈل تو لے کر کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر اگر صرف ہم یہاں بیٹھ کر کے نعرے رسالت کریں اور پھر حفظ ناموس رسالت کی بات کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں قربانیاں ہیں، یہاں پر جگہ جگہ تمہاری آزمائشیں، امتحانات ہیں۔
اے نوجوانوں ہر چیز کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ خدائے رب العالم، خدائے عزیز و جبار نے اس روئے زمین کے سب سے اچھے دین پر تمہیں پیدا کیا، سب سے اچھا دین اسلام جس پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور اتنا ہی نہیں سب سے محبوب رسول کی امت میں بنایا۔ ظاہر سی بات ہے جب سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے تو اتنا ہی کٹھن امتحان بھی ہوگا، ویسے ہی آزمائشیں بھی ہوں گی، اور سب سے زیادہ دشمن تمہارے ہی ہوں گے، کیونکہ دولت سب سے بڑی تمہارے پاس ہے، سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کون ہماری دشمنی کرتا ہے؟ آج ایک مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ملک کی بات میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، ہوتا ہوگا اس میں نیوز چینل والے بھی آتے ہوں گے، جس کو جتنا مرچ مسالہ لگانا ہے لگاؤ، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سنو، ٹی وی ڈیبیٹ میں آج سب سے زیادہ مدعا کس کو بنایا جاتا ہے؟ آنکھ بند کر کے تم بولو گے مسلمان۔ سب نیوز چینل جتنے بھی دجالی میڈیا نظام ہے، جب تک یہ ہمارا نام لیتے نہیں ان کی روٹی چلتی نہیں۔ کیوں میاں؟ کیا بات ہے؟ ایک تو میں نے سروے کی رپورٹیں دیکھی، مسلمان اس ملک میں سب سے بیکورڈ ہے، ان کے پاس مال کی کمی ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے پاس سیاست نہیں، ان کے پاس قیادت نہیں، ان کے پاس ڈپارٹمنٹ میں لوگ نہیں، ان کے نیتا نہیں۔ سب رپورٹ میں ہم نے دیکھا، یہاں تک کہ کئی رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ دلت سماج سے بھی نیچے آ گئے مسلمان کچھ معاملات میں۔ اتنی بچھڑی ہوئی قوم ہے اگر، اور وہ بھی پورے ملک میں 14% ہے، اتنی بچھڑی ہوئی قوم جن کا ڈھنگ کا ایک نیتا نہ ہو، اللہ ماشاءاللہ، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ پھر میں یہ پوچھتا ہوں سب سے زیادہ ڈسکشن اس قوم پہ کیوں ہوتا ہے؟ جو سب سے کمزور ہے، اگر سب سے زیادہ بچھڑی ہوئی ہے تو پھر مدعا ہر ٹی وی چینل کا یہی کیوں ہے؟ صبح سے شام تک کھولو یہی برقع، اذان، داڑھی، ٹوپی، نماز، مصلی، مسجد، اس کے علاوہ کیا ہے؟ سب کل ملا کر کے نیوز کا حاصل صرف مسلمان، صرف مسلمان۔ میں بہت دنوں تک یہ سوچتا رہا، جب اس قوم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہ نیوز چینل میں اتنی زیادہ کیوں ہاہاکار مچی ہوئی ہمارے نام سے؟ پھر اقبال کی بات یاد آئی، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تم ٹارگٹ پر ہو، بہت زیادہ نشانے پر ہو۔ وہ کیا بات ہے؟ دنیا کو پتا ہے، شاید تمہیں پتا نہ ہو، دنیا جانتی ہے، شاید تم نہیں جانتے۔ ہاں میں مانتا ہوں تمہارے پاس سیاست کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، قیادت مفقود ہے، مال و دولت میں کم ہو، اثر و رسوخ میں کم ہو، میں مانتا ہوں، لیکن دنیا کو پتا ہے یہ سب کچھ ان کے پاس نہیں۔ لیکن ایک دولت ان کے پاس ایسی ہے کہ جس دن وہ بیدار ہوئی دنیا کا جاگنا حرام کر کر رکھیں گے۔ وہ دولت کا نام ہے عشق مصطفیٰ، جس کو اقبال نے کہا تھا۔ یورپ آج بھی یہ کہتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دنیا اسی بات کی دشمن ہے کہ سب لٹ گیا ہے، لیکن نام محمد پر مرنے کا جذبہ ابھی تک لٹا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم پکار کر کے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ دولت ہے، یہی وہ قیمت ہے جو تمہیں آج تک سٹینڈ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اب اسی دولت کو تھوڑا سا اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو چنگاری تمہارے سینوں میں جل رہی ہے، یہ شعلہ بنانے کی دیر ہے۔ جس دن یہ محبت مصطفیٰ کا چراغ شعلہ بنے گا، پھر تمہیں کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں، تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے دشوار بن جائے گا۔
تمہارا رعب اللہ تعالیٰ دوسروں کے اوپر ڈال دے گا. اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر سچی ہے تو اپنے خواہشات کو قربان کرو، اپنے خواہشات کو قربان کرو. تمہاری خواہش گناہوں کے اڈوں پر لے جانا چاہتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ تمہیں مدینے کی طرف بلا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ سب کو سمجھایا تھا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کون سے چور ہیں یہاں پر؟ کون سے چور ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں گے. یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل چراتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ اعلیٰ حضرت نے اس میں مثال دیکھیں کیسے. آنکھ سے کاجل چرانے والے چور یہاں پر ہیں. آنکھ سے کاجل کا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن کا کاجل اور سرما عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے جو سب کی آنکھوں میں لگا ہوا ہے. اور یہ عشق مصطفیٰ کا سرما چرانے والے چور موجود ہیں. اور جب یہ تمہارے آس پاس پھٹک رہے ہیں تو گہری نیند میں سونا مناسب نہیں ہے. تم جاگتے رہو، جاگتے رہو. دنیا کی محبت میں فریفتہ ہونے والوں سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ دنیا کا حال یہ ہے کہ دکھانے کی چیزیں شہد جیسی، اور جب کھاؤ گے تو وہ زہر ہے. یہ گناہوں کو سجا سجا کر لاتی ہے تمہارے پاس، اور تم اس کو سمجھتے ہو فیشن ہے، یہ ماڈرنزم ہے. اور جب تم اس کو حلول کر جاتے ہو، یہ زہر ہے جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. آج گناہوں کے نام بدلے جا چکے ہیں. بہت سارے نوجوان شراب پیتے نہیں، شراب نہیں پیتے، وسکی پیتے نہیں پیتے، لیکن بیئر پیتے. کیا ہے میاں؟ بیئر کیا چیز ہے؟ کہا وہ فروٹ سے بنتا ہے. شراب کیا؟ شراب پکانے سے بنتا ہے، وہ بھی بہت سارے فروٹ سے ہی بنتا ہے. لوگوں کو ذہن بدلنے کے لیے نام بدلے گئے. زنا کا نام کلب رکھ دیا گیا. مجرے کرنے کے لیے، بھنگڑا ڈالنے کے لیے برے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. پہلے نچنیاں کہتے تھے، لیکن اب اس کو ڈانس کا نام دیا جائے، وہی فیشن ہے. وہ فیشن ہے. جوا کھیلنے والے ہوتے تھے، ان سے دنیا بچتی تھی، لیکن اب جوے باز، سٹے باز، دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی بیٹنگ کرتے ہیں. ہم کیا کام ہے؟ کرکٹ، فٹ بال میں بیٹنگ کرنا. جوے باز، گیمبلر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سخت ترین مذمت آئی ہے. سود کھانے والے، آپ بیاج کہتے رہے ہوں گے، لیکن اب دنیا اس کو انٹرسٹ کے نام سے، نیا لفظ فائنانس کے نام سے کھلاتی ہے. سود کا ایک لقمہ کھانے والا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں لا کر ڈال دیا گیا ہے. گناہوں کے نام بدلے گئے. اسی لیے ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں. جب تک تم اپنی خواہشات کو حضور کی مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے، یہ دنیا قدم قدم پر تمہیں زہر پلاتی رہے گی، زہر پلاتی رہے گی. آپ کو کیا کیا نام دے دیے گئے. بہت سارے نوجوان سجنے سنورنے کے نام پر اپنا تشخص بگاڑ لیا، اپنی آئیڈینٹی بدل لی. تمہاری داڑیاں تو گٹر میں بہ رہی ہیں، تمہاری ٹوپیاں تو چھپی ہوئی ہیں. شرم آتی ہے. دوسروں کو دیکھو، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، کپڑے پھاڑ کر کے پہننے میں شرم نہیں آتی، لیکن مصطفیٰ کریم کے اخلاق پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے. انصاف کرو، پھر کون سے مسلمان ہو. جب تک تم اپنے آپ کو نہ بدلو گے، یہ حالات نہیں بدلنے والے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। आज बदलने का वक्त है। शायर ने सच कहा है, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। मैं आया हूं सिर्फ यहां पर इस बात के लिए कि तुम्हारे घरों में हर पैदा होने वाला बच्चा मेरे मुस्तफा का सिपाही बनकर के निकले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने वाला बनकर निकले। इतने बड़े अजीम काम के लिए उठने वाला एक बच्चा, जाहिर सी बात है उसे अंदर से और बाहर से पूरा पाक होना होगा, उसकी तरबियत पर पूरी तवज्जो देनी होगी। यहां पर जितने हाजिरीन आए सबसे मैं कहता हूं, अगर अल्लाह ने एक बेटा दिया है तो मेरे मुस्तफा के नाम पे पालो, उसकी तरबियत करो नामे मोहम्मद लेकर के, और उसे यूं सिखाओ मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जब वो जवान हो जाए फिर देखना दुनिया उसके सामने उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं रख सकती। आज तुमने अपने बच्चों को आवारा कर रखा है, इनको किसी और के गोद के हवाले कर दिया है, इनको तुम ऐरे गैरे के तरबियत में डाल रखे हो। सिर्फ इतनी बात मैं कहने आया हूं, तुम्हारा हर बच्चा मेरे मुस्तफा का सिपाही होना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उसकी परवरिश होनी चाहिए। एक माँ का जज्बा देकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। तवज्जो, मदीने की खातून है, मदीने की खातून है। जंगे उहद में एक नौजवान शहीद हो गया, जंग में एक नौजवान शहीद हो गया। लोगों ने आकर के उसकी माँ को बताया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, अकलौता बेटा था। अगर हमारी औरतों का कोई एक जवान बेटा दुनिया से चला जाए, पता नहीं वो आसमान सर पर उठा ले, मातम करने लगे, चेहरा नोचने लगे, बाल खोलने लगे। नहीं, मदीने की खातून थी, हिजाब में निकलती है, सीधे उहद के मैदान में आती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करती है और पूछती है या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इजाजत है मैं अपने बेटे को देख सकूं, मेरे बेटे की लाश देखूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह उसको बुलंद मकाम दे, जा तू देख सकती है। सुनो ए मुसलमान, वो खातून आई अपने बेटे को ढूंढते हुए, मैदान में पड़ी हुई एक लाश है, जवान बेटे की लाश। जब माँ देखे तो कलेजा फट जाना चाहिए, लेकिन कमाल है वो मदीने की खातून, सलाम हो उनकी अजमतों और कुर्बानियों पर, अपने बेटे की लाश के करीब आई, जिस्म से जुब्बा हटाया, जिस्म से जुब्बा हटाया और पलटा, पीठ पर हाथ फेरती रही, सीने पर हाथ फेरती रही, फिर जुब्बा सीधा किया, मुस्कुराई और सजदे में गिर गई, सजदे में गिर गई, शुक्र अदा करने लगी। सहाबा वहां खड़े थे, उन्होंने पूछा है खातून आप ये क्या कर रही हैं? सुनो मदीने की खातून क्या कहती है, कहती है बात दरअसल ये है, मेरे इस जवान बेटे की मैंने शुरू से परवरिश इसी नाम पे की थी कि कभी इसकी जवानी काम आए तो मेरे मुस्तफा के काम आए, मेरे नबी पाक की इज्जत के लिए काम आए। फिर जब उहद की लड़ाई का ऐलान हुआ, मैंने अपने बेटे को सजा सवार करके अपने घर से रुखसत किया था। जब मेरा बेटा कल घर से मुझसे रुखसती ले रहा था, मैंने उसको नसीहत के तौर पर एक लफ्ज कहा था, बेटा अगर जंग में सख्तियां आ गई, अगर दुश्मनों की तरफ से बहुत ज्यादा वार होने लगे, तुझे मैं कसम देती हूँ नबी पाक को छोड़कर भागना मत मैदान से, कभी पीठ पीछा करके भागना मत, और अगर तू मैदान से भागते हुए मारा गया, भागते हुए मारा गया, माँ कहती है मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। बच्चों की तरबियत इस नाम पर मदीने की खवातीन करती थी, मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। ये खातून कहती है मुझे फिर जब पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं दौड़ती हुई आई देखने के लिए, और मैंने इसका जुब्बा उठाकर जो पीठ पर देखा, यही देखा कि कहीं ये भागते हुए पीठ पीछे से तो नहीं मारा गया, काफिर होने से पीछे से वार करके तो नहीं मारा, ये भागता हुआ तो नहीं मारा गया।
میں نے دیکھا میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے، جتنے نشان ہے سب اس نے سینے پر لیا ہے۔ اسی بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئی۔ وہ کیسی خواتین تھی، اپنا لال اور اپنا جگر دے بھی دیا، لیکن یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی خدمت میں پورا اترا بھی ہے یا نہیں اترا۔ میرے عزیزوں، بچوں کی تربیت مدینے والے یوں کیا کرتے تھے۔ اس لیے مدینہ چھوٹا ضرور تھا، لیکن قیصر و کسریٰ کی فوجیں بھی مدینے کے نام سے تھر تھراتی تھی، خوف سے ڈرتی تھی۔ کیوں؟ مدینہ طیبہ میں پلنے والے چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کو آنکھ دکھانے کے قابل تھے، ان کی پرورشیں تھی اس طرح۔ اے عزیز قوم کے غیور نوجوانوں، آج میں اتنا میسج دے کر کے جاتا ہوں، آج کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تم سونے لگ جاؤ گے تو کتے راج کرنا شروع کر دیں گے، تمہارا چلنا پھرنا جاری رہے گا تو کتے اپنی اپنی جگہوں پر جائیں گے۔ آج یہ تمام حالات کے بدلنے کی وجہ یہی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی بہت ساری خرابیاں کی ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی بربادیاں شروع کی ہیں۔ انہیں کون سمجھائے ہے نوجوانوں کو کہ تمہارا دین کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس سے بہتر عزت تمہیں کہیں نہیں مل سکتی۔ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں جو عزت ہے وہ فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن تم کہاں ڈھونڈنے نکلے؟ بالی ووڈ میں، ہالی ووڈ میں، اور تم سیریلز میں، ٹی وی چینلز میں دیکھنے پر چل پڑے۔ جب قوم اپنا تشخص اور اپنی آئیڈینٹیٹی چھوڑ دیتی ہے تو وہ لوگوں کی ٹھوکروں پر آ جاتی ہے۔ ہماری اپنی روایات برقرار رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر۔ آج جو حالات بدلے ہیں صرف تھوڑی بیداری کی ضرورت ہے۔ مجھے پتا ہے ان پاکھنڈیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں جو اپنے گوفے میں بیٹھ کر بھونک تو سکتے ہیں لیکن کبھی کسی محمد عربی کے شعر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی بات طے ہے، یاد سے نہیں تاریخ سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت جس غلام سے ہے کتے اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں، ہاں ہو بہت ہو رہا ہوگا، دنیا والے بہت کچھ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہوں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، بہت سارے کیڑوں کی آواز سے اور کتوں کی آواز سے انقلاب نہیں آتا۔ ایک شیر بھی اگر دہاڑے تو پورے میدان میں انقلاب آتا ہے۔ بڑی بڑی ان آوازوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے آج احساس صرف اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہمیں چھیڑنے والے لوگ کھلے عام آزاد ہو گئے، ورنہ اتنی مجال نہیں تھی کہ میرے نبی تک انگلی پہنچ جائے، قرآن تک پہنچ جائے، اسلام تک پہنچ جائے۔ ہونا تو کچھ نہیں، نہ حضور کی شان میں ایک نقطہ فرق آ سکتا ہے، نہ کلام خدا قرآن مقدس کا ایک نقطہ بدلا جا سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ان تک ہاتھ کیسے گیا، اس بات کا افسوس ہے۔ باقی قرآن کے مٹائے جانے کا یا رسول پاک کی عزت کا سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، قرآن پاک کا ایک نقطہ نہیں بدل سکتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا وہ رافضی کتا جو دین بدلنے نکلا، اسلام بدلنے نکلا، قرآن کو بدلنے نکلا، حالت ایسی ہو گئی کہ گھر کا وہ کیا کہتے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آج یہی حالت ہو گئی، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، بیچ سڑک میں پڑا رہا۔ اب تو ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں اس کے، جان کا خطرہ ہے، ہمیں جان کا خطرہ ہے۔ یہ ذلت تو ابھی دنیا میں دیکھنی ہے، آخرت کی باقی ہے۔ سچ فرمایا امام عشق و محبت نے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو حضور پاک کو چھوڑتا ہے وہ ذلتوں کا شکار ہوتا ہی ہے. ہونا کچھ نہیں ہے. جو حضور کی طرف انگلی اٹھاتے رہے وہ سب کیڑے فنا ہو جائیں گے. سب کیڑے فنا ہو جائیں گے. برساتی موسم کے کیڑے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان جیسی تھی ویسی ہی باقی رہنی ہے. بلکہ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے رسول ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. آپ کی شان بلند ہوتی ہی جائے گی صبح قیامت تک. ارے میاں یہ تو قرآن کی بات ہے ہی ہے. جارج برنارڈ شا انگریز تاریخ دان ایک مورخ یا انگریز ایک دانشور ہے. وہ کہتا ہے ہماری جماعت کا نہیں. وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں بہت سارے انقلاب دیکھے. ریولیشن اور انقلاب لانے والی شخصیتیں جب تک زندہ تھی ان کا انقلاب بھی زندہ تھا. لوگ بھی زیادہ تھے. لیکن جب وہ شخصیتیں مر گئی تو انقلاب بھی ٹھنڈا پڑ گیا. وہ ریولیشن بھی گیا. جیسے لینن کا انقلاب, مارکسزم کا انقلاب, سوشلزم کا انقلاب, ڈیموکریٹک کا انقلاب, بہت سارے انقلاب آئے. جارج برنارڈ شا کہتا ہے لیکن ایک انقلاب مدینے سے آیا تھا محمد الرسول اللہ کا. وہ گئے 14 صدیاں ہو گئی لیکن اس انقلاب میں ایک آنچ برابر, ایک انگلی برابر بھی کمی نہیں آئی. بلکہ ہر زمانے میں ان کے انقلاب کا اثر بڑھتا ہی جاتا, بڑھتا ہی جاتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دوسرے خیمے کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین پر آج بھی کوئی فرق نہیں آیا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اے مسلمانوں میرا یہ میسج سن کر کے جاؤ. ہمارے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب آؤ ہم یہ عزم کر کے آج اٹھتے ہیں. زندگیاں گزاری عیاشیوں میں, گناہوں کے اڈوں پر, بربادیاں تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. لوگ آج ہمیں ٹھوکروں پر رکھ رہے ہیں. کبھی مسجدوں کی طرف نشانے, کبھی ہمارے گنبدوں کی طرف, کبھی خانقاہوں کی طرف, کبھی ہماری بچیوں کے حجاب کی طرف, کبھی قرآن, کبھی رسول, کبھی خدا کی شان کی طرف. لیکن آج ہر مسلمان نوجوان کو بدلنا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا اب میں جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر جیوں گا, ان کی سنتوں پر جیوں گا. آؤ نبی پاک کی طرف مخاطب ہو کر کے یوں عرض کرو یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.